ماہرین کے مطابق بلی گھر میں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ بلی کی عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ اسلام میں بلی کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور ظاہر بتایا گیا ہے۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے، اسے گھر میں بھی پالا جا سکتا ہے۔ بلی کی یہ 3 راز جان لیں۔ بلی کو بس یہ ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ بلیوں کے 3 راز ہیں، جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اسے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے، اور پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو مل جاتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جنات اور جانوروں میں سے بلی واحد مخلوق ہے جس کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ پھر جس کو بھی بلی دعا دے دے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے۔ اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلے گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی، اس ہریسے میں منہ مارا، اس کو تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی اور فرمایا، بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد اسے نہ کھانے کو دیا، نہ ہی پینے کو کچھ دیا، نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا لے۔ پیارے ناظرین، بلیوں کا جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والی بلیوں یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف اس کو پانی ڈال دیتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، یا گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو یا عملیات اثر نہیں کرتا، کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے صرف پانی کا انتظام کر دیتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سلفی عمل۔ پیارے ناظرین، یہ بتاتی چلوں کہ جن بھائیوں بہنوں پر جادو یا سفلی کا عمل ہو تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں بلی پال لیں اور اس کا خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر کبھی بھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ زندگی بھر نہ تو اس پر کبھی تنگدستی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو گوشت یا چھچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی اس شخص سے خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ غذا دی ہے، یا اللہ تو بھی اس کو اس کی پسندیدہ چیز عطا فرما دے
پیارے ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ روزانہ عصر کے بعد فرشتے آ کر ہر جانور سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی مزیدار سی ویڈیوز لے کر آئیں گے جو آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیزیں مت توڑا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو، اللہ پاک نے جو تمہیں دیا ہے اس پر خوش رہا کرو۔ اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سویا کرو جو سونے سے قبل باتیں کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیرے میں کھانا مت کھایا کرو، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی کی بات ہے۔ منہ بھر کر نہ کھانا کھایا کرو کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجت کی جگہ یعنی واش روم میں مت تھوکا کرو، لکڑی کے کوئلے سے دانت نہ صاف کیا کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھایا کرو، اس سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھایا کرو۔ نبی کریم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالو، جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لیا کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو، ٹھہر کر بولا کرو اور صاف بولا کرو تاکہ بات دوسروں تک پوری پہنچ سکے یا پھر دوسروں کو آپ کی بات پوری سمجھ آ سکے۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولا کرو، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کے بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ کبھی غرور نہ کیا کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ گدھا گھروں کا پیچھا نہ کیا کرو، مہمانوں کے کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہمارے اندر شخصیت میں پرکشش پیدا کرتی ہے۔ برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کیا کرو تاکہ اس کو اپنی خامیوں کا پتہ چل سکے۔ اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔